الرحمن السلام علیکم۔ آج 29 جنوری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ پرویز مشرف کے آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس، چیئرمین نیب کے خلاف درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اعتزاز احسن صاحب نے عدالتوں سے بڑا مطالبہ کیا ہے شریف خاندان کے کیسز کے حوالے سے، اور نواز شریف کی واپسی کا حل بتا دیا ہے۔ سینئر قانون دان ہیں اعتزاز احسن صاحب، انہوں نے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا، لاہور میں آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اور لاہور کی سیشن عدالت آج میدان جنگ بن گئی، اور قتل کا مقدمہ ہے۔ مقتول فریق اور مدعی فریق، جو ملزم فریق اور جو مقتول فریق ہے جس کو مدعی فریق کہتے ہیں، ان کے آپس میں لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی نے پورے سیشن عدالت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور وہاں پر 19 کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور کئی زیادہ درجنوں لوگ وہاں پر زخمی ہوئے ہیں۔ اور یہ جو معاملہ ہے یہ انتہائی سنگین ہوا جب اس میں وکلا چھڑوانے آئے، اور اس میں جو وکلا کے ساتھ بھی وہاں پر ان پر بھی تشدد کیا گیا، اور پھر لاہور بار کی طرف سے، صدر لاہور بار کی طرف سے روسمی صاحب، جو کہ ابھی نئے انہوں نے الیکشن جیتا ہے، تو وہ بھی وہاں پر موقع پر پہنچے، سیشن جج صاحب بھی وہاں پر پہنچے۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تھانہ ٹبی ہے اس لاہور کا، وہاں پر ایک ثناء اللہ کا قتل ہوا تھا۔ ثناء اللہ نامی مقتول کا مقدمہ چل رہا ہے۔ عدالت پیشی کے موقع پر مقتول اور مدعی کے افراد آپس میں گتھم گتھا ہوئے، اور یہ لڑائی بڑھتی بڑھتی پورے سیشن عدالت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بڑے ملزمان عدالت میں پیش ہونے آتے ہیں، جیسے حمزہ شہباز، شہباز شریف، مریم نواز، یا اس طرح کے جو لوگ پیش ہونے آتے تھے، جہانگیر ترین پیش ہونے آتا تھا، تو ان کے ساتھ 100 لوگ، 50 لوگ ساتھ آتے ہیں، اور اس سے عدالتوں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اور یہ عدالتیں بارہا اس کے اوپر بات بھی کی، اور جب پولیس روکتی تھی تو یہ لوگ، ان کا لڑائی کرنا مقصد ہوتا تھا، اور پھر پولیس کے ساتھ لڑتے تھے۔ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ جو بڑے کرپٹ لوگ ہیں یا جو بڑے مافیاز ہیں، ان کے ساتھ اگر 150 لوگ آتے ہیں، سمجھ آتی ہے۔ یہاں پہ اب ایک روٹین بن گئی ہے کہ جب بھی کوئی سیشن میں سینکڑوں قتل کے کیسز لگے ہوئے ہیں، ہر کیس میں مقتول فریق کے ساتھ بھی 10 سے 15 لوگ آتے ہیں، مدعی فریق کے ساتھ بھی 10 سے 15 لوگ آتے ہیں، اور کیس میں ایک بندے نے پیش ہونا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ 20-25 لوگوں کا آنا، اور کوئی ان کو نہیں پوچھتا، کوئی ان کو چیک نہیں کرتا کہ آپ کا کون سا کیس لگا ہوا ہے، آپ نے کیوں جانا ہے، اور آپ کا جو اندر معاملہ ہے وہ کیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اسی طرح سے جتھے آتے ہیں، اور پورے کا پورا جو ہمارا انوائرمنٹ ہے عدالتوں کا، اس کو خراب کرتے ہیں۔ اس سے کیا امیج جاتا ہے؟ اس سے امیج یہ جاتا ہے کہ وہ عدالتیں جہاں لوگ انصاف کی امید لے کر آتے ہیں، اگر وہاں پر لوگ زخمی ہو جائیں، وہاں پر لوگ قتل ہو جائیں، وہاں پر لوگوں کو نقصان پہنچے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں جب محفوظ نہیں ہیں، وہ کیا کسی قاتل کو سزا دیں گی، وہ کیا کسی بڑے ملزم کے خلاف کارروائی کریں گی، کیونکہ عدالتیں ہی خود ہی محفوظ نہیں ہیں۔ تو یہ ایک المیہ ہے۔ اب اس پر جو صدر ہیں لاہور بار کے روسمی صاحب، انہوں نے اس بات پر ایک پریس کانفرنس کی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پولیس کی اور سیکیورٹی جو ہے، جو سیکیورٹی پر مامور پولیس والے، ان کی نالائکی ہے۔ اب میں روسمی صاحب سے گزارش ضرور کروں گا کہ ہمارے جو وکلا ہیں، ایک تو نہ وکلا چیکنگ ہونے دیتے ہیں، اور اکثر کو میں نے دیکھا ہے کہ جب پولیس والے ان کی چیکنگ کرتے ہیں تو وہ غصہ کرتے ہیں۔ جب تک جو سخت قانون ہے وہ وکلا کے حوالے سے بھی اور سائلین کے حوالے سے بھی وہ نہیں ہوگا، تب تک یہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں یہ ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے 19 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس ہمیشہ تب آتی ہے جب وقوع ہو جاتا ہے، جب وقوع ہو رہا ہو تب پولیس نہیں آتی۔ یہ پولیس کا ایک پرانا ایک طریقہ کار ہے کہ جب بھی کام ہو جاتا ہے، وقوع ہو جاتا ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود نہیں روکتے، اور جب معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو تب وہ اس وقوع کے ختم ہونے کے بعد آتے ہیں، اور پھر ایک مقدمہ درج ہوتا ہے۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور گرفتاری کے بعد یہ معاملہ آئے روز ہم لاہور ہائی کورٹ میں دیکھتے ہیں کہ ملزم کی ضمانت خارج ہوئی ہے، اور دونوں فریقین آپس میں لڑ پڑے ہیں، اور وہاں پر لڑائی اتنی شدید ہو گئی ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس کو ختم ہونا ہوگا، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہمارا جو امیج ہے اس کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ پرویز مشرف کے خلاف اثاثہ جات کیس اور نیب چیئرمین کے خلاف جو درخواست تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے مقرر کیا ہے سماعت کے لیے۔
رجسٹرار آفس کی جانب سے جاری کردہ فہرست کے مطابق چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب اور جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب پر مشتمل 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 25 جنوری 2018 کو فیصلہ دیا تھا کہ نیب کرپشن کے الزامات میں ریٹائرڈ جنرلز کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ یہ بیسیکلی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا تھا، اور اس حوالے سے اس فیصلے سے قومی احتساب بیورو کے آرڈیننس جو 1999 کا آرڈیننس ہے نیب کا، اس میں موجود تذبذب دور ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر شکایات کے باوجود بھی انسداد کرپشن کا جو ادارہ تھا وہ ہمیشہ آرمی کے ریٹائرڈ افسران کے خلاف کارروائی کرنے سے ہچکچاتا تھا، کیونکہ وہ ایمبیگوٹی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک فیصلہ دے دیا۔ بینچ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل انعام الرحیم کی دائر کردہ درخواست کی سماعت کر رہا ہے، اور جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ پرویز مشرف نے اپنے کاغذات نامزدگی میں اپنے ذرائع آمدن سے زائد اثاثے ظاہر کیے تھے۔ درخواست میں کہا گیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور یہ مطالبہ کیا گیا تھا۔ انعام الرحیم جو کہ ایک وکیل بھی ہیں کی جانب سے 9 سال قبل درخواست میں کہا گیا کہ نیب نے ریٹائرڈ جنرل پر لگائے گئے آمدن سے زائد اثاثوں کے الزامات کی تحقیقات شروع کی تھیں۔ بعد 2018 میں بیورو نے انعام الرحیم کو آگاہ کیا کہ اختیارات کی کمی کی وجہ سے شکایت پر کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ فروری 2018 میں جاری کیے گئے تاریخی جو فیصلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بیورو کے پاس درخواست گزار کی شکایت پر غور کرنے کا اختیار موجود ہے، اور غور و خوض کرنے کے بعد اگر یہ رائے سامنے آئے کہ آرڈیننس 1999 کے تحت بادی النظر میں جرم کیا گیا تو یہ نیب کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تحقیقات کرے اور ضروری اقدامات اٹھائے۔ درخواست گزار نے اس وقت یہ دلیل دی تھی کہ جنرل پرویز مشرف نے بطور چیف آف آرمی اسٹاف اور صدر مملکت ملک کے دفاع اور شہریوں کی حفاظت کے لیے اٹھائے گئے حلف کا غلط استعمال کیا۔ پرویز مشرف کی کتاب کے صفحہ نمبر 237 میں پر موجود چیئرمین جو چیپٹر ہے مین ہنٹ، اس کا حوالہ دیتے ہوئے انعام رحیم نے اپنی درخواست میں یہ کہا تھا کہ سابق عام رہنما نے تسلیم کیا کہ انہوں نے متعدد افراد کو امریکہ کے حوالے کیا اور دولت بنائی۔ درخواست کنندہ نے یہ بھی الزام لگایا کہ پرویز مشرف نے مسلح افواج کے اعلیٰ عہدوں میں کرپشن کو ہوا دی اور انہیں استحقاق کے برخلاف پلاٹ الاٹ کیے گئے۔ یہ اس درخواست میں الزامات لگائے گئے تھے۔ توہین عدالت کی درخواست میں انعام رحیم نے کہا ہے کہ پرویز مشرف نے مبینہ طور پر مختلف کنٹونمنٹ میں موجود لاکھوں ایکڑ پر قیمتی زرعی اراضی ضائع کی اور اس سے مختلف قوانین کی خلاف ورزی کی۔ صرف کراچی کنٹونمنٹ میں ہی 2125 ایکڑ زمین ضائع کی گئی۔ انعام الرحیم کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی رپورٹ کے مطابق پرویز مشرف کی جانب سے مبینہ قبضے میں لی گئی اراضی کی مالیت اربوں میں ہے۔ ریٹائرڈ جنرل کی جانب سے اپنے دور میں یہ جائیدادیں ظاہر کی گئی، نہ ہی انکم ٹیکس سمیت دیگر ٹیکس جو تھے وہ ٹیکسز ادا کیے گئے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ہی نیب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کارروائی کر سکتے ہیں، اور نیب کو یہ قانون کی تشریح کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا 2013 میں کہ آپ کارروائی کر سکتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اس وقت افتخار چودھری کا دور تھا۔ پرویز مشرف کے خلاف نہ صرف دوسری طرف معاملات تھے، وہیں پہ جو یہ معاملہ بھی شروع ہوا تھا، اور اس وقت عدالتیں افتخار چودھری کے اثر و رسوخ میں اثر میں تھی، اور جو اثر انداز تھے مختلف عدالتوں پر افتخار چودھری، تو یہ اس طرح کے جو فیصلے تھے وہ آئے۔ حالانکہ جو پرویز مشرف کی کرپشن کا معاملہ ہے، پرویز مشرف کے سب سے جو بڑے مخالف ہیں انہوں نے بھی کبھی پرویز مشرف پر کرپشن کا الزام نہیں لگایا تھا، اور یہ چیزیں ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر جب پرویز مشرف نے بطور کینڈیڈیٹ اپنا اثاثوں کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کروائی ہے، تو اس کے اوپر پھر نیب کو اس انکوائری کو درخواست کو پینڈنگ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس درخواست کو ڈیسائیڈ کر کے اس درخواست کی رپورٹ دنیا کو دکھانی چاہیے کہ کیا جو الزامات لگائے گئے ہیں کیا وہ درست ہیں یا غلط ہیں۔ اور پھر انعام الرحیم جو پہلے سابق آرمی افسر بھی تھا اور بعد میں اس نے لاء کیا اور وہ بطور وکیل بھی کام کرتا رہا، اور اس کے حوالے سے مختلف چیزیں بھی آئیں، اور سیکیورٹی اداروں کی خفیہ معلومات دینے کا بھی ان پر الزام تھا، اور ان کے ذہنی توازن کے حوالے سے بھی بڑے سوالات اٹھے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اب دیکھنا ہوں گی، اور دیکھتے ہیں کہ جو یہ معاملہ ہے اس پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ ہے توہین عدالت میں کیا وہ فیصلہ برقرار رہتا ہے نہیں رہتا۔ اس میں مشرف کی طرف سے جو درخواست تھی اور جو یہ کہا گیا تھا کہ یہ کارروائی نہیں ہو سکتی، اور ایک توہین عدالت ہے، اور یہ انعام الرحیم کی توہین عدالت ہے چیئرمین نیب کے خلاف کہ انہوں نے کارروائی نہیں کی، اور یہ معاملہ تب سے لٹکا ہوا تھا۔
پھر آ جاتا ہے معاملہ، اور یہ نواز شریف کی واپسی کا ہے، اور اعتزاز احسن صاحب نے بڑی اہم قانونی ایک اوپینین دی ہے۔ وہ وقتاً فوقتاً جو ملکی معاملات ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کو اپنی جو لیگل ایکسپرٹ اوپینین ہے وہ دیتے رہتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب جس طرح کے سٹیپ اٹھا رہے ہیں وہ بڑے ہی اہم ہیں۔ اب یہ بھی جانتے ہیں کہ شیخ رشید نے یہ کہا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو خاموشی تھی اور جس طریقے سے کیس کو غلط طریقے سے لڑا گیا، اس پر شہزاد اکبر سے ناراض تھے وزیر اعظم عمران خان۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ اس انٹرم آرڈر کو چیلنج نہ کیا گیا، نیب نے اس میں کچھ کیا نہیں، نیب نے آج تک اس کیس کو فکس نہ کروایا، اور جب اٹارنی جنرل صاحب نے سارے معاملے کو لیا تو اٹارنی جنرل صاحب ایک لائق آدمی ہیں، انہوں نے اس کو قانون کے مطابق کرنا تھا، اور جب جاتا عدالتوں میں یہ معاملہ تو عدالتیں پوچھتی بھی، اگر آپ کو لگتا تھا کہ یہ غیر قانونی آرڈر ہے تو آپ نے اس کو چیلنج کیوں نہ کیا؟ تو انہوں نے پھر شہباز شریف کو خط لکھ کر میڈیکل رپورٹس کا معائنہ کروا کے اور اس طرح اپنی وہ گراؤنڈ سیٹ کر رہے ہیں ہائی کورٹ جانے کی، اور وہ ان کا ایک جو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا پروفیشنل طریقے سے وہ لے کر چل رہے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ لنڈن جو ہے وہ مفرور افراد کا پسندیدہ شہر ہے، اور لوگ وہاں پر اربوں پاؤنڈز لے کر آتے ہیں، ان کا دھندا چلتا ہے، ان کی معیشت چلتی ہے۔ 1000 سے زائد تو مفرور بھارتی شہری لنڈن میں ہیں جو مفرور ہیں اور فراڈ کر کے بھاگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوائے عدالتی کارروائی کے نواز شریف واپس نہیں آ سکتے، اور جو معاہدہ ہے پاکستان کا برطانیہ کے ساتھ، اور اس پر سگنیچر ہو بھی جائیں تب بھی جب تک عدالت نہیں اس کے اوپر کوئی بڑا ایکشن لے گی اور عدالت کا کوئی آرڈر نہیں آئے گا، حالانکہ عدالتیں پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر چکی ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ کا کیونکہ فیصلہ تھا اور ان کے فیصلے سے وہ واپس وہاں گئے تھے، لنڈن گئے تھے، تو اب اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ چاہے گی تو وہ واپس آ سکتے ہیں، بغیر لاہور ہائی کورٹ کی کارروائی کے وہ واپس نہیں آ سکتے، اور یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اپیلیں، اگر ہم اپیلوں میں جائیں گے وہ 2 سال لگ جائیں گے، اس وجہ سے ہمیں ڈائریکٹ درخواست دینی ہوگی، اور یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دینی چاہیے، اور اس کے اوپر پھر لاہور ہائی کورٹ اپنا جو فیصلہ ہے اس کو ریویو کر لے اور نیا آرڈر جاری کرے نواز شریف کی واپسی کا، تو پھر معاملات اور طرح سے ہو سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب کی جو رائے ہے وہ بالکل ویلڈ ہے، اور ابھی 10 دن کا ٹائم دیا تھا، 5 دن گزر گئے ہیں، دیکھتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب اس حوالے سے جو انہوں نے پٹیشن بھی تیار کی ہوئی ہے یہ معاملہ کہاں جاتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔